مرد کی زینت کیا ہے؟ یہ امام کا آخری سوال تھا. ایک مرد کے لیے زینت کیا ہے؟ What is the beauty of man? Imam asked to him, what is the beauty of man? Then he said, ilm with ilm, having knowledge with humbleness, with tawazu. Imam said, if a person doesn't have a knowledge, then he said, having wealth with charity, with murawwat. یا آدمی عالم ہو تواضع کے ساتھ، یہ انسان کی زینت ہے، ایک مرد کی زینت ہے. اگر مولا کا عالم نہیں ہے پھر تاکہ مالدار ہو تو اس کے ساتھ مروت بھی رکھتا ہو، لوگوں کی مدد بھی کرتا ہو. کہ مولا کا یہ بھی نہیں ہے. پھر کہا کہ فقیر ہو، فقر ہو، صبر کے ساتھ. He can be a poor person with صبر، poverty with صبر، with patience. پھر اس نے سوال کہ مولا کا یہ بھی نہ ہو. تب امام نے کہا کہ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک صاعقہ آسمان سے آئے، ایک لائٹنگ اینڈ تھنڈر should come from the sky and burn him. ایک صاعقہ، ایک بجلی آسمان سے گرے اور اسے جلا کر بھسم کر دے. اگر تین چیزیں نہیں کر سکتا تو پھر جل جائے، ختم ہو جائے. اللہ اکبر. جب یہ سوال سنے تو امام نے اس کو 1000 درہم دیے اور اپنی انگوٹھی بھی دی بطور تحفہ. تب اس نے کہا اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے حیث و یجعل رسالت، اپنی رسالت کو کہاں پر رکھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کسے دے. بس عزیزوں، چند جملے مصائب کی آپ سماعت فرما لیں کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام جب 28 رجب کو مدینے سے نکلے ہیں سن 60 ہجری کو، تو روایت بتاتی ہے کہ محلے بنی ہاشم کا عجب منظر تھا. ہر طرف سے گریے کی آواز تھی، لوگ پریشان تھے، لوگ آ رہے تھے کہ رسول کا نواسہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. امام عالی مقام ماں کی لحد پر آئے ہیں اور گریہ کیا ہے، اے ماں، اے والدہ گرامی، اب یہ آخری رخصت ہے، اب حسین یہاں پر جو چراغ جلانے نہیں آئے گا. اس کے بعد بابا کے مزار، اپنے نانا کے مزار پر آئے ہیں، یا رسول اللہ حسین جا رہا ہے، اب حسین واپس نہیں آئے گا. عزیزو، جو بھی جانے والا جاتا ہے کہیں پر پردیس جاتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن اپنے پردیس سے اپنے گھر، اپنے وطن واپس جائے گا. حسین کو پتا تھا کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے، تو اب یہاں سے جانا تو نصیب ہوگا لیکن واپس مدینے آنا نصیب نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. یہاں تک کہ جب قافلہ آمادہ ہو گیا، محملیں سج گئیں اور محلوں میں پردے لگا دیے گئے، تو ایک معظمہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک معظمہ عصا کا سہارا دیتی ہوئی حسین کے پاس آتی ہیں. اے بیٹا حسین، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ اے نانی ام سلمہ، بس سفر کا ارادہ ہے، جا رہا ہوں مدینے سے. تو ام سلمہ نے کہا اے بیٹا حسین، میں نے اب تمہارے نانا رسول خدا سے سنا ہے جہاں دل کرے جانا، لیکن دیکھو عراق نہ جانا، کربلا نہ جانا. کہا کہ اے نانی اماں کیا کہتی ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم، مجھے ساری چیزیں پتا ہے. امام نے کہا اے نانی اماں، اب آپ نے بات کو چھیڑ ہی دیا ہے تو لیجئے کربلا کی زیارت کر دیجئے. امام نے انگلیوں کا اشارہ کیا اور کہا اے نانی ام سلمہ، ذرا 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیے. 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیے. امام کا حکم ہوا، سارے طبقات الارض نیچے ہو گئے، طبقہ زمین کربلا بلند ہوا. اور اس کے بعد امام عالی مقام جناب ام سلمہ کو کربلا کی زیارت کراتے ہیں. اے نانی ام سلمہ، یہ مقام جو دیکھ رہی ہیں، یہاں پر میرا
18 سالہ علی اکبر گرے گا، اس کے سینے کو برچی لگے گی۔ اے نانی اماں، یہ مقام جو دیکھ رہے ہیں، یہاں کے اوپر میرا بھتیجا قاسم کی لاش کو سمع اسبا سے پامال کیا جائے گا۔ اے نانی، یہ بلند مقام دیکھ رہی ہیں، یہاں کے اوپر میں علی اصغر کو، اپنے ششماہے کو اپنے ہاتھوں پر لے کر جاؤں گا، فوج اشقیا سے پانی کا سوال کروں گا، پانی کا سوال کروں گا، اور اسے پانی نہ ملے گا بلکہ تیر سے صوبہ سے اسے شہید کیا جائے گا۔ اے نانی اماں، یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں مقام، یہاں نشیب جو نظر آ رہا ہے، یہاں کے اوپر مجھے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ اے نانی اماں، ہمیں جانے دیجئے، ہماری شہادت وہیں پر ہے۔ لہذا امام نے کیا کیا، کربلا کی خاک جناب ام سلمہ کو دی۔ تو ام سلمہ نے سوال کیا، اے بیٹا، جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ امام نے کربلا کی خاک جناب ام سلمہ کو دی، جو آپ نے ایک مرتبان میں ایک شیشے میں محفوظ کر لی۔ امام نے کہا، اے نانی، جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے، جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو آپ سمجھیے گا آپ کا حسین شہید کر دیا گیا، آپ کو حسین مار ڈالا گیا۔ لو عزیزوں، قافلہ روانہ ہو گیا۔ امام مدینے سے مکے جاتے ہیں، مکے میں اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے امام کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے محرم آغاز ہوتا ہے، ام سلمہ کا دل گھبراتا ہے، جا کے دیکھتی ہیں مرتبان کے اندر، شیشے کے اندر جا کے نگاہ کرتی ہیں، لیکن دیکھتی ہیں ابھی خاک ہے، خون میں تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے دن قریب آتے ہیں، لو عزیزوں، 2 محرم آ گئی۔ عزیزوں، امام حسین کربلا پہنچ گئے، لیکن خاک ہے، خون میں تبدیل نہیں ہوئی، یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا۔ عاشور کا دن آ گیا، ام سلمہ بار بار خاک کو نگاہ کرتی ہیں، لیکن دیکھتی ہیں خاک ابھی خاک ہے، خون میں تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ جب عصر کا وقت آتا ہے تو ام سلمہ کے اوپر قنوت کی طاری ہوتی ہے، آپ خواب میں چلی جاتی ہیں، آپ سو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ خواب کی حالت میں دیکھتی ہیں کہ رسول خدا بالوں کو پریشان کیے ہوئے آئے ہیں۔ اے ام سلمہ، تم سو رہی ہو، میرا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ ام سلمہ خواب سے بیدار ہوتی ہیں، جلدی سے آتی ہیں، شیشے میں خاک کو دیکھتی ہیں، دیکھا اب وہ خاک نہیں ہے بلکہ خون میں تبدیل ہو چکی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا